دوستوں، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے جسم کے لیے نشہ صحیح چیز نہیں ہے۔ نشہ ہمارے جسم یا باڈی کو آہستہ آہستہ ختم کرتا رہتا ہے۔ نشے میں کون کون سے ڈرگز آ جاتے ہیں اور ان سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے اور یہ ہمارے جسم میں کیا کام کرتے ہیں، تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ نشے میں بہت سارے ڈرگز آ جاتے ہیں، جس میں سے شراب، افیون، گانجا، چرس، بھنگ وغیرہ نشے کی چیزیں کہلاتی ہیں۔ اگرچہ چائے، قہوہ اور تمباکو ان جیسے نشہ آور نہیں ہیں، لیکن ان کے استعمال سے بھی آدمی عارضی فائدہ محسوس کر کے ان کا عادی ہو جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے نقصان اٹھاتا ہے۔ اس لیے ان کو بھی نشہ آور چیزوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہے شراب۔ شراب کو خانہ خراب بھی کہا جاتا ہے، جو بالکل درست ہے، اس لیے کہ جس آدمی کو شراب کی لت لگ جاتی ہے وہ اپنے روپے، پیسے، گھر بار کو برباد کر کے کنگال بن جاتا ہے اور ساتھ ہی اپنی تندرستی کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ ایسی بری چیز ہے، خدایا بچائے۔ خدا کا شکر ہے کہ دیہاتوں کے باشندے اس لعنت سے زیادہ محفوظ ہیں، اور جو لوگ اس کو پیتے ہیں ان کو چاہیے کہ جس قدر بھی جلد ممکن ہو شراب نوشی سے پرہیز کریں۔ شراب کے کثرت استعمال سے دماغ اور اعصاب پٹھے پر برا اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے شرابی لوگ فالج، پاگل پن اور مرگی وغیرہ دماغی و عصبی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کے دل کی حالت خراب ہو جاتی ہے، وہ زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ بعض شرابیوں کا دل چلتے چلتے اچانک رک جاتا ہے اور وہ فوراً مر جاتے ہیں۔ شراب کے کثرت استعمال سے معدہ اور جگر بھی خراب ہو جاتے ہیں، بدہضمی رہنے لگتی ہے، دست آنے لگتے ہیں اور ورم جگر کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شرابی ماں باپ سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے اور عموماً دماغ اور سینے کی بیماریوں میں مبتلا رہتی ہے۔ شراب پینے سے آدمی عارضی طور پر خوشی اور طاقت محسوس کرتا ہے، لیکن جب اس کا نشہ اتر جاتا ہے تو طبیعت سست اور ناخوم ہو جاتی ہے، جسم کی حرارت گھٹ جاتی ہے اور جسم میں سردی کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ بعض لوگ سردی سے محفوظ رہنے کے لیے شراب پیتے اور دوسروں کو اس کے پینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ان کا یہ مشورہ محض نادانی کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ شراب پینے سے عارضی طور پر بے شک بدن میں گرمی پیدا ہو کر سردی کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اس کا نشہ اترنے کے بعد جو سردی لگتی ہے وہ برداشت سے باہر ہوتی ہے اور شرابی کو نمونیا جیسی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ اگر تھوڑی مقدار میں شراب پی جائے تو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ واضح رہے کہ شراب ایسی چیز ہے کہ جس کے منہ کو اس کا چسکا لگ جاتا ہے پھر اس کا چھوٹنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اگر آج تھوڑی پیتا ہے تو اگلے دن روز اس سے زیادہ پینے کی خواہش کرتا ہے۔ وہ اپنی طبیعت پر قابو نہیں رکھ سکتا، اس لیے اس کو منہ نہ لگانا ہی بہتر ہے۔ برائیوں کی وجہ سے ہی تمام مذاہب میں اس کو برا بتایا گیا ہے اور حکومت بھی اس پر روک لگا رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے تاڑی۔ یہ ایک سیال ہے جو کھجور کے درختوں سے نکلتی ہے۔ یہ نشہ آور ہوتی ہے اور اس کی طرح پی جاتی ہے۔ دیہات میں اس کے پینے کا رواج پایا جاتا ہے۔ اس کے نقصانات بھی وہی ہیں جو شراب کے ہیں، البتہ اگر ان کو درخت سے نکلتا ہی تازہ بتازہ پیا جائے تو یہ چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ چنانچہ اس کے استعمال سے عام جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے، بدن موٹا ہو جاتا ہے، پیشاب کھل کر آتا ہے اور قبض بھی دور ہو جاتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے بھنگ، جسے کہتے ہیں چرس، گانجا اور افیون۔ یہ نشے کی چیزیں شراب اور تاڑی سے بھی زیادہ بری ہیں، اس لیے کہ شراب اور تاڑی سے جسم کو کچھ غذائیت طاقت حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ چیزیں تو سب کی سب نہایت زہریلی اور خشک ہوتی ہیں۔ ان کی وجہ سے دماغ اور اعصاب میں خشکی بڑھ جاتی ہے، نیند نہیں آتی، قبض رہنے لگتا ہے، بدہضمی رہنے لگتی ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے اور ان کے پینے والے بہت سے آدمی پاگل بھی ہو جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے تمباکو۔ تمباکو کیا ہے؟ تمباکو آپ کو پینے سے آپ کو کچھ وقت کے لیے سکون ملتا ہے، آپ کی سکون دیتا ہے۔ جوان آج کل تمباکو کیوں پی رہا ہے؟ کیونکہ اس کے پینے سے اس کو سکون ملتا ہے۔ تمباکو دیہاتی رہن سہن کا جزو بنا ہوا ہے۔ جس کسی کے یہاں مہمان آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سامنے تمباکو نوشی کے لیے حقہ پیش کیا جاتا تھا۔ تقریبات میں حقہ پیش ہوتا تھا۔ تھکا ماندہ کسان اور مزدور اپنی تھکن دور کرنے جاتا ہے تو حقے کا آسرا لیتا ہے۔ غرض یہ کہ تمباکو استعمال دیہاتوں میں اتنا زیادہ ہے کہ اس کا چھوڑنا محال ہے۔
تاہم یہ بتا دینا ضروری ہے کہ تمباکو ایک سخت زہریلی چیز ہے۔ اس سے جو زہر نکالا گیا ہے وہ نکوٹین کہلاتا ہے، اور یہ اس قدر قوی زہر ہے کہ اس کے 1-2 قطرے کتے یا بلی کو مارنے کے لیے کافی ہیں۔ تمباکو پینے والے اس کے عادی ہونے کی وجہ سے اس کے نقصانات کو نہیں سمجھتے، ورنہ در حقیقت اس کا زہر اندر ہی اندر آپ کا اپنا کام کرتا رہتا ہے اور انسان کے دل و دماغ پر خراب اثر ڈالتا ہے۔ جب کوئی شخص پہلے تمباکو پیتا ہے، اس کا سر چکرانے لگتا ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے، متلی ہونے لگتی ہے۔ یہی اس کی زہریلی علامتیں ہیں جو اس زہر کے خون میں پہنچنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جب آدمی اس کو زیادہ عرصے تک استعمال کرتا رہتا ہے تو اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے اور ان کے علاوہ اور بھی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تمباکو پینے والے کی عمر گھٹ جاتی ہے۔ اگر بچے تمباکو پئیں تو ان کی بڑھوتری میں خلل پڑ جاتا ہے۔ بعض لوگ سگریٹ اور بیڑی پیتے ہیں، بعض لوگ تمباکو پان میں ڈال کر کھاتے ہیں یا اس کی ہلاس بنا کر سونگھتے ہیں۔ تمباکو استعمال کرنے کے لیے یہ سب طریقے حقے کی تمباکو نوشی سے زیادہ برے ہیں۔ حقہ پینے کی صورت میں تمباکو کا بہت سا زہر حقے کی نوک اور حقے کے پانی میں رہ جاتا ہے، اس لیے وہ اس قدر نقصان نہیں پہنچاتا جس قدر سگریٹ، بیڑی پینے یا تمباکو کھانے اور سونگھنے سے پہنچتا ہے۔ اگر حقہ کھانا کھانے کے بعد یا پیا جائے تو اس کا نقصان کم ہو جاتا ہے۔ خالی پیٹ حقہ پینا زیادہ مضر ہے۔ 6 نمبر پہ آتا ہے چائے اور قہوہ۔ شراب، بھنگ وغیرہ کے مانند چائے اور قہوہ نشہ لانے والی چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن ان میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی دوسروں کی دیکھا دیکھی بار بار پیتا ہے تو ان کا عادی ضرور ہو جاتا ہے۔ قہوہ بھی چائے کی طرح پیا جاتا ہے۔ دیہات کے لوگ ان سے بہت کم واقف ہیں، لیکن شہروں میں آمد و رفت ہونے کی وجہ سے بعض دیہاتی بھی چائے پینے لگے ہیں۔ چائے پینے سے بے شک بدن میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن تھکن بھی دور ہو جاتی ہے اور جسم میں چستی و چالاکی اور دماغ میں فرت محسوس ہونے لگتی ہے۔ پسینہ اور پیشاب کھل کر آتا ہے۔ سردی لگ رہی ہو تو جسم گرم ہو جاتا ہے۔ خراب آب و ہوا کے زر سے حفاظت ہوتی ہے، لیکن جب اس کو بار بار عرصے تک بے کثرت پیا جاتا ہے تو بدن میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، قبض دور ہونے لگتا ہے، ہضم بگڑ جاتا ہے، نیند کم ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، پیشاب بار بار آنے لگتا ہے، ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس لیے اس کی عادت ڈالنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ البتہ اگر سردی اور تھکن کو دور کرنے کے لیے کبھی کبھی پیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ٹاپک میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور ان سب سے پرہیز کریے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ٹاپک میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔